السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ محترم سامعین کرام، ہمارے سامنے ایک سوال ہے اور سوال کے کرنے والے ہمارے ایک معزز دینی بھائی ہیں۔ انہوں نے سوال کیا ہے کہ نماز تراویح کی کل کتنی رکعات سنت سے ثابت ہے؟ برائے مہربانی اس کے بارے میں قرآن و حدیث کی روشنی میں وضاحت فرمائیے۔ ہمارے معزز بھائی جناب سوال کے کرنے والے اور اس جواب کے سننے والے تمام سامعین کرام، نماز تراویح کی مسنون رکعات 8 ہیں اور وطر کے ساتھ 11 رکعت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہے۔ اس سلسلے میں جو دلیلیں ہیں حوالے کے ساتھ خوب غور سے سنیے۔ پہلی حدیث ہے صحیح البخاری کتاب صلاۃ التراویح باب فضل من قام رمضان، حدیث نمبر 2013۔ ابو سلمہ بن عبد الرحمن روایت کرتے ہیں، انہوں نے ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا، کیف کانت صلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی رمضان۔ یاد رکھیے گا، صحیح البخاری کی روایت ہے، کتاب صلاۃ التراویح یعنی تراویح کی نماز کا بیان، تراویح کی نماز کی کتاب صحیح البخاری کے اندر، حدیث نمبر 2013۔ ابو سلمہ بن عبد الرحمن ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا سے سوال کرتے ہیں، پوچھتے ہیں کہ کیف کانت صلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی رمضان، یعنی رمضان المبارک کے مہینے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کیسے ہوا کرتی تھی؟ جواب میں ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا کہ ما کان یزید فی رمضان ولا فی غیرہ الا علی 11 رکعۃ، ما کان یزید فی رمضان ولا فی غیرہ علی 11 رکعۃ، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاہے رمضان کی راتوں میں نماز پڑھنا ہو یا رمضان المبارک کے مہینے کے علاوہ دوسرے مہینوں کی جو راتیں ہوتی تھیں، یعنی پورے 12 مہینے ہر رات میں انکلوڈنگ رمضان کے مہینے کے راتوں میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم 11 رکعت سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے۔ محترم سامعین اکرام، حدیث کے الفاظ بالکل واضح ہیں کہ چاہے رمضان ہو یا رمضان کے علاوہ دوسرے مہینے کی راتیں ہوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات میں 11 رکعت سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے۔ اور کہنے والی کون ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیوی، چہیتی بیوی ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا۔ انہوں نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہے رمضان کا مہینہ ہو یا رمضان کے علاوہ دوسرے مہینے کی راتیں ہوں، رات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم 11 رکعت سے زیادہ کبھی بھی نہیں پڑھتے تھے۔ یہ جو حدیث ہے، اس حدیث کی مزید وضاحت ایک اور حدیث سے ہوتی ہے۔ حدیث ہے صحیح مسلم کتاب صلاۃ المسافرین وقصرہا، حدیث نمبر 736، 736 نمبر کی صحیح مسلم کی روایت کے اندر وضاحت ہے کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عشاء اور فجر کے درمیان میں کل 11 رکعت پڑھتے تھے، ہر 2 رکعت پہ سلام پھیرتے تھے اور رات میں اس کے بعد 1 رکعت وطر پڑھتے تھے۔ یہ دونوں حدیثوں کو آپ سامنے رکھیں گے تو کچھ چیزیں بالکل واضح ہو جاتی ہیں۔ پہلی بات یہ واضح ہوتی ہے کہ چاہے رمضان کی راتیں ہوں یا رمضان کے علاوہ دوسرے مہینے کی راتیں ہوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم 11 رکعت سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے، جس میں 8 رکعت تراویح ہوا کرتی تھی اور 3 رکعت وطر ہوا کرتا تھا۔ دوسری بات یہ ثابت ہوتی ہے کہ یہ جو تراویح کی نماز ہے، رمضان کے مہینے میں تراویح کی نماز ہوتی ہے، اور یہ تراویح کی نماز جو ہے وہ حدیث کے کسی بھی لفظ سے ثابت نہیں ہے۔ لوگوں نے اس کو تراویح کی نماز کہا ہے، وگرنہ یہ اصل میں رات کی نماز ہے، جس کو قیام اللیل بھی کہہ سکتے ہیں، تہجد کی نماز بھی کہہ سکتے ہیں، رات کی نماز بھی کہہ سکتے ہیں۔ رمضان میں بھی وہ پڑھنا ہے اور غیر رمضان میں بھی پڑھنا ہے۔ گویا تراویح ہو یا قیام اللیل ہو یا رات کی نماز ہو یا تہجد کی نماز ہو، یہ کوئی الگ الگ نماز نہیں ہے۔ اگر کہیں پر بھی کسی بھی ملک میں کسی بھی مسجد میں دونوں نمازوں کو علیحدہ کر کے پڑھتے ہیں، یہ ان کا اپنا مسئلہ ہے، حدیثوں سے ثابت نہیں ہے۔ حدیث سے بس اتنی ثابت ہے کہ چاہے رمضان کا مہینہ ہو یا رمضان کے علاوہ دوسرے مہینے ہوں، ان راتوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم 11 رکعت سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے۔
دیکھیے دوسری حدیث اس سلسلے میں ہم آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں پورے حوالے کے ساتھ۔ صحیح ابن خزیمہ باب ذکر دلیل ان الوتر لیس بفرض، حدیث نمبر 1070 1070 صحیح ابن خزیمہ کی روایت۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ صلی بنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی رمضان 8 رکعات والوتر۔ صحیح ابن خزیمہ حدیث نمبر 1070، جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک میں ہم لوگوں کو 8 رکعت نماز پڑھائی، اور اس کے بعد کیا پڑھایا؟ وطر پڑھایا۔ حدیث کے الفاظ بالکل کلیئر ہیں، 8 رکعات کا مطلب ہوتا ہے 8 رکعت، والوتر، اور اس کے بعد وطر کی نماز پڑھائی۔ اس حدیث کو آپ سامنے رکھیں، اور اس سے پہلے جو 2 حدیثیں ہم نے آپ کے سامنے پیش کی، تینوں حدیثوں کو آپ سامنے رکھیں گے تو بالکل واضح ہو جاتی ہے بات کہ سنت سے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے یہی ثابت ہے کہ رمضان کے مہینے میں جو تراویح کی نماز پڑھی جاتی ہے وہ 8 رکعت ہوگی، اور اس کے ساتھ 3 رکعت وطر ہوگی، اور پڑھنے کا طریقہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ 2 رکعت کر کے ہر 2 رکعت پہ سلام پھیرنا ہے، اور آخر میں 1 رکعت وطر پڑھنا ہے، اس طرح سے 11 رکعت ہو جائے گی۔ سامعین اکرام، ایک اور حدیث ہے جو ہم آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں، حدیث ہے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے زمانے کی، جبکہ وہ امیر المومنین تھے، خلیفہ وقت تھے۔ حدیث ہے المؤطا للامام مالک، کتاب الصلاۃ فی رمضان، باب ما جاء فی قیام رمضان، حدیث نمبر 245۔ المؤطا امام مالک کی کتاب ہے، حدیث کی بالکل مشہور و معروف مستند اور جامع ترین کتاب ہے مؤطا امام مالک۔ اس کے حدیث نمبر 245 پہ سائب بن یزید روایت کرتے ہیں انہو قال، انہوں نے کہا امر عمر بن الخطاب ابی بن کعب و تمیم الداری ان یقوم للناس ب11 رکعتا۔ حدیث کا معنی کیا ہے؟ بالکل ترجمہ آپ سامنے رکھ لیجئے، عبارت بھی ہم نے آپ کے سامنے پڑھ دیا ہے، دنیا میں کہیں بھی جا کر کے ترجمہ کروا لیجئے۔ اس روایت کا ترجمہ یہ ہے کہ سائب بن یزید نے کہا کہ امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے 2 صحابہ جو کہ دونوں کے دونوں عالم، قاری اور حافظ، ایک ابی بن کعب رضی اللہ عنہ، دوسرے تمیم الداری رضی اللہ عنہ، دونوں کو حکم دیا کہ آپ لوگوں کو رمضان میں تراویح کی نماز 11 رکعت پڑھائیں۔ کتنا پڑھائیں؟ 11 رکعت۔ امام مالک نے اس حدیث کے اوپر باب کیا باندھا ہے؟ امام مالک کی اس حدیث کے اوپر جو باب باندھا گیا ہے، کتاب الصلاۃ فی رمضان، رمضان کی نماز کی کتاب، اور باب باندھا ہے باب ما جاء فی قیام رمضان، رمضان کے قیام کا بیان۔ اور رمضان میں قیام کب ہوتا ہے؟ وہی رات کو جو تراویح کی نماز ہوتی ہے۔ اس میں واضح طور پر امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے یہ حکم دیا تمیم الداری کو اور ابی بن کعب رضی اللہ عنہما کو کہ آپ لوگوں کو 11 رکعت تراویح کی نماز پڑھائیے۔ حدیث بالکل کلیئر ہے، سند کے اعتبار سے بھی، متن کے اعتبار سے بھی، ان تینوں روایتوں کے صحیح ہونے پر علماء کرام کا اتفاق ہے، بالکل صحیح ہے، سند کے اعتبار سے بھی، متن کے اعتبار سے بھی۔ اور ان روایتوں سے یہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ رمضان کے مہینے میں جو تراویح کی نماز ہے وہ 8 رکعت ہے اور 3 رکعت، یعنی 11 رکعت، 8 رکعت تراویح اور 3 رکعت وتر۔ محترم سامعین اکرام، چونکہ سوال کے کرنے والے نے سوال ہی یہی کیا ہے کہ نماز تراویح کی کل کتنی رکعات سنت سے ثابت ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ چونکہ معاشرے میں اختلاف ہے، بعض لوگ کہتے ہیں کہ نہیں 20 رکعت ہونی چاہیے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ 8 رکعت ہونی چاہیے۔ حدیثوں سے ثابت ہے کہ 8 + 3 11 رکعت، حدیث سے بالکل ثابت ہے۔ اب رہ گیا سوال 20 رکعت تراویح کے بارے میں کہ 20 رکعت تراویح، تو ہم آپ کو بالکل کلیئرلی بتا دیں، پوری ذمہ داری کے ساتھ، ایک طالب علم ہونے کے ناطے پوری ذمہ داری کے ساتھ ہم آپ کے سامنے یہ بات واضح کر دینا چاہتے ہیں کہ 20 رکعت تراویح کی نماز کسی بھی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ یہ میں نہیں کہتا ہوں، بڑے بڑے محدثین علماء کرام نے اس بات کو واضح کیا ہے۔ دیکھیے اس سلسلے میں ایک روایت ہے، جتنی بھی روایتیں ہیں سب کی سب سند کے اعتبار سے، متن کے اعتبار سے کمزور ہیں، ضعیف ہیں، ناقابل اعتبار ہیں، لیکن اس سلسلے میں ایک روایت ہم مثال کے طور پر آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتے ہیں، آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں، خوب غور سے سنیے۔ حدیث مصنف ابن ابی شیبہ کتاب الصلاۃ، حدیث نمبر 7774، اور
امام طبرانی کی کتاب ہے المعجم الکبیر، حدیث نمبر 12102، ابراہیم بن عثمان عن الحکم عن مقسم عن ابن عباس، یہ سند ہے حدیث کی۔ اس سند سے ایک روایت ہے کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ماہ رمضان میں 20 رکعت تراویح پڑھتے تھے اور وطر پڑھتے تھے۔ یہ حدیث ہے، ثابت کیا گیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کیا گیا ہے۔ لیکن ہم آپ کو بتلا دیں کہ حدیث کے دنیا کے مشہور و معروف محدث عالم دین شیخ البانی رحمہ اللہ، ان کی دو کتابیں ہیں، ایک سلسلۃ الاحادیث الضعیفہ حدیث نمبر 560 پہ، اور دوسری کتاب شیخ البانی رحمہ اللہ کی ہی ہے ارواء الغلیل فی تخریج احادیث منار السبیل حدیث نمبر 445 پہ۔ شیخ البانی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو موضوع کہا ہے۔ موضوع کا مطلب ہوتا ہے بناوٹی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، لوگوں نے بنا کر کے ان کی طرف منسوب کر دیا ہے۔ شیخ البانی رحمہ اللہ کا یہ کہنا ہے۔ اس کے علاوہ بھی بہت سارے محدثین، پرانے زمانے کے محدثین بھی، اس زمانے کے بھی بہت سارے محدثین نے اس حدیث کو سند کے اعتبار سے انتہائی کمزور، بالکل ہی ضعیف اور ناقابل اعتبار بتلایا ہے، لیکن ہم دوسروں کی بات نہیں لائیں گے۔ علماء دیوبند کے ایک بہت بڑے عالم دین، علماء دیوبند کے ایک بہت بڑے عالم دین، ان کا نام ہے امام انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ۔ علماء دیوبند کے درمیان ان کا جو مقام ہے وہ بہت ہی بلند ہے، محدثین کے رتبے پر ان کو فائز کرتے ہیں علماء دیوبند۔ ان کی ایک کتاب ہے العرف الشذی شرح جامع الترمذی، والم نمبر 2 پیج نمبر 293، چھپی ہوئی کتاب کہاں کی ہے؟ مؤسسۃ الضحیٰ للنشر والتوزیع، یہاں سے چھپی ہوئی کتاب ہے العرف الشذی، والم نمبر 2 پیج نمبر 293 پہ امام انور شاہ کشمیری دیوبندی حنفی رحمہ اللہ، انہوں نے 8 رکعت تراویح اور 20 رکعت تراویح اور اس حدیث کو سامنے رکھ کر کے انہوں نے جو بات بیان کی ہے ہم آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں، خوب غور سے سنیے۔ انہوں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو تراویح کے رکعات ثابت ہیں وہ صرف 8 ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، پورے حوالے کے ساتھ میں بول رہا ہوں اور پوری ذمہ داری کے ساتھ بول رہا ہوں کہ امام انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تراویح کی نماز 8 رکعات صحیح سند سے ثابت ہے۔ آگے مزید فرماتے ہیں کہ جہاں تک 20 رکعات تراویح کی بات ہے تو وہ کسی بھی صحیح سند سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، کسی بھی صحیح سند سے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، دیوبند کے بہت ہی بڑے مشہور و معروف محدث کے درجے پر فائز ایک بڑے امام انور شاہ کشمیری دیوبندی حنفی رحمہ اللہ، وہ کہہ رہے ہیں کہ 20 رکعت تراویح کے بارے میں جو بات کی جاتی ہے وہ کسی بھی حدیث سے صحیح سندوں سے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ اور مزید انہوں نے کہا کہ یہ جو روایت ہے مصنف ابن ابی شیبہ کی اور المعجم الکبیر الطبرانی کی جو روایت ہے، جس میں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے یہ روایت کیا گیا ہے کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں 20 رکعت تراویح پڑھتے تھے اور وطر پڑھتے تھے، وہ کہتے ہیں کہ اس روایت کے ضعیف اور کمزور ہونے پر تمام علماء کرام کا اتفاق ہے۔ اور یاد رکھیے، اگر کسی روایت کا ضعف واضح ہو گیا تو اس کے بارے میں اہل علم کا اتفاق ہے کہ وہ روایت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نہیں ہے بلکہ وہ مشکوک روایت ہے، اور ایسی روایتوں کو چھوڑنا واجب ہوتا ہے۔ تمام باتوں کو سامنے رکھنے کے بعد خلاصہ کلام یہ ہے کہ تراویح کی جو مسنون رکعات ہے وہ 8 ہے، اور 3 رکعت اس کے ساتھ وطر پڑھنے کا ہے، اور اسی پر عمل کرنا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو ان تمام باتوں کے اوپر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کے ساتھ ساتھ ان باتوں کے اوپر عمل کرنے کی بھی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔